الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا بصير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم بعد سامعين آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اللہ رب العزت اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری واجب احترام معزز سامعین، سفر المصفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ آج سفر کی 28 تاریخ ہے، تو اسی مہینے کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا، اس کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ پچھلے جمعہ کے اندر اس بات کا اختتام کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر پہنچ چکے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ 2 سوراخ اور بعض روایات کے اندر کہ 1 سوراخ باقی رہ گیا، جس پہ ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ لی پاؤں کی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ غار کے اندر تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر لٹایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں تیرے سامنے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی دعا یہ کہ ان نظر وجہ الی رسول اللہ، کہ یا اللہ میں تیرے سامنے ایک دعا تو یہ کرتا ہوں کہ میری نظر ہو تیرے محبوب کا چہرہ، میں جب تیرے نبی کو دیکھوں تو اس وقت کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی رفاقت کے لیے، میرے محبوب کے ساتھ سفر کے لیے ابوبکر کا چناؤ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے اندر ساتھی بنے۔ تو ابوبکر صدیق کو میرے اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا کہ ابوبکر غار کے اندر میرے نبی کو، میرے محبوب کو اپنی گود کے اندر اس طرح لٹا کہ تیری نظریں میرے محبوب کے چہرے پر۔
تیری نظریں میرے محبوب کے چہرے پر ہوں، کبھی تو والضحیٰ کا چہرہ پر، کبھی واللیل کی زلفیں پر، کبھی ما زاغ البصر کے دانت پر، کبھی تو واللیل پر، کبھی یا ایھا المزمل پر، کبھی یا ایھا المدثر پر۔ اے ابو بکر صدیق، تو دیکھ میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا رہ، تیرے علاوہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ابو بکر کے چہرے کو، نبی کے چہرے کو آ کر دیکھے۔ اور ادھر سے میرے نبی کا جانی دشمن، اسلام کا دشمن، امت محمدیہ کا فرعون ابو جہل لعنتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا غار کے پاس پہنچا نشانات کے ساتھ۔ ایک کھوجی نے نشان لگایا، پیروں کے نشاندہی کرتے ہوئے پہاڑ کے قریب پہنچا، کہنے لگا کہ ابو جہل، بات یہ ہے کہ یہاں تک تو 2 انسانوں کے قدم آ رہے ہیں، اور یہاں سے آگے اوپر کی طرف ایک انسان کے قدم جا رہے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق کے قدم۔ تو یہ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرے بھتیجے کو تلاش کرنا ہے تو صدیق کے قدموں پہ چلو، جہاں صدیق ملے گا وہیں پر میرا بھتیجا محمد ملے گا، وہیں پر میرا بھتیجا محمد ملے گا، ابو بکر کے نقش قدم پر چلو۔ اتنا ان کو اتنا پتا تھا کہ میرے نبی کی اور صدیق کی یاری پکی ہے، نبی کو ڈھونڈ رہا ہے جو صدیق کے نقش قدم پر چلو۔ اب یہ ابو جہل اور اس کے جو 7 لوگ تھے، یہ چڑھتے گئے غار کے منہ کے پاس پہنچے۔ جب غار کے منہ کے پاس پہنچے تو غار کے جب دیکھا کہ غار کے اندر تو کچھ نہیں، قدم تو باہر تک ہیں، آگے کچھ بھی نہیں جا رہے، تو ایک ان میں سے کافر بول کر کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم برسوں سے یہاں پر آتے رہے، ہماری تو زندگی بیت گئی، ہماری عمر بیت گئی، ہم نے یہاں پر کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ اگر تم کہتے ہو، فوجی سے کہنے لگا کہ اگر تم کہتے ہو کہ نشانات یہاں پر آ رہے ہیں اور آگے نہیں جا رہے، اگر تم کہتے ہو کہ غار کے اندر گئے ہوں گے، اگر غار کے اندر گئے ہوتے تو غار کے تو منہ کے اوپر تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، دیکھو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اگر اندر جاتے کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، اندر نہیں گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کافر کے پیر مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں اگر یہ بیٹھ کر غار کے اندر کو دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق، اے میرے یار، گھبرا نہیں، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، گھبرا نہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ اپنا سا منہ بنا کر یہاں سے واپس چلے گئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر 3 راتیں رہے، 3 راتیں گزار رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں، میرے نبی کو آرام فرمانے کے لیے کہا کہ یا خدا آپ آرام کریں۔ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب انسان زیادہ جاگتا رہے تو اس کے بدن پر خشکی آ جاتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے آپ سرکار نے پوچھا، اے میرے یار، آپ کے جسم پر تو ایسے لگ رہے جیسے خشکی ہو گئی ہے۔ صدیق اکبر سے اللہ تجھ کے نہیں لگے یا رسول اللہ؟
مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر تجھے پیاس لگ رہی ہے، غار کے اس طرف جاؤ، وہاں پانی رکھا ہے، وہ پی لو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اٹھے، غار کے اس منہ کی طرف گئے جہاں جس طرف میرے محبوب نے فرمایا تھا، ادھر گئے تو وہاں پر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک برتن کا پیالہ، ایک پتھر کا پیالہ تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ میں لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سرکار نے فرمایا ابو بکر پی لے، ابو بکر اس کو پی لے اور سارا پی جانا، چھوڑنا نہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے سارا پانی پی لیا۔ تو بعد میں میرے حضور نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر یہ جو پانی تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی 4 نہریں ہیں ان کا مغز تجھے دیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا پانی میری زندگی میں کبھی نہیں، ایسا پانی کبھی میری زندگی میں نہیں، اور میری سانس اور میرے جسم پہ جو خشکی تھی سارے دور ہو گئے۔ جنت کا پانی پیا تھا، اور جو حوض کوثر کا پانی پیے گا میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے، اس کو اس دن کی تپش، اس دن کی گرمی، اس دن کی پیاس جو 50,000 سال کا ہوگا، جو میرے نبی کے ہاتھوں سے پیے گا حوض کوثر، اس کو بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں داخل ہو جائے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 3 رات 3 دن غار کے اندر گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ جو کافر تھا اس کو پیسے دیے تھے کہ ہمیں آپ نے مکے مدینے کی طرف لے کر جانا ہے، جو راستہ عام شارع ہے، جو بدر کا راستہ ہے یہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو نے اس راستے سے ہمیں لے کر جانا ہے کہ جو لوگ عام طور پر استعمال نہیں کرتے، جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر پتھر ہیں، اس علاقے سے ہمیں غیر آباد علاقے سے ہمیں لے کر جانا۔ اب یہ عبداللہ اور ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ میرے محبوب اور میرے محبوب کا یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ 4 آدمیوں کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ جب تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ سامنے سے سراقہ بن مالک یہ آیا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نظر ڈالی کہ یہ پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے بھتیجے کو، جو ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، منہ بولا انعام دیا جائے گا، جو وہ کہے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب یہ سراقہ بن مالک میرے نبی کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے یوں اپنی نظر رحمت اس کی طرف ڈالی اور وہ زمین بوس ہونے شروع ہو گیا، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا، یہ گھوڑے سے گرا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ اٹھا نا تو اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے، چہرہ اس کا خاک آلود ہو چکا تھا، میرے محبوب کے قدموں میں آ کر گر گیا، میرے محبوب کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں تو کسی اور کام سے جا رہا تھا، میرے دل کے اندر لالچ آ گیا کہ چلو 100 اونٹ ملیں گے تو ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ تو میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلا، سراقہ تو مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے یاروں کی صف کے اندر شامل تیرا ہے۔
میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو میرے یاروں کی صفوں کے اندر شامل ہو گیا، تو 100 اونٹوں کا انعام کا تجھے لالچ پڑا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے خزانے، اس کے خزانے کے اندر جو قیمتی کنگن ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ سراقہ بن مالک کہتا ہے کہ اچھا، اللہ نے مجھے اتنی عظمت عطا فرما دی۔ اور تاریخ سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، سیرت حربیہ اور سیرت ابن حشام، اس کے اندر لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے ایمان کو چھپا لیا۔ فتح مکہ جب ہوا ہے اس وقت انہوں نے اسلام کا اظہار کیا کہ میں مسلمان اسی وقت ہو چکا تھا۔ اب یہ سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، میرے نبی مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر سے کافر میرے سراقہ بن مالک کو کافر کہتے ہیں، سراقہ تو نے ادھر کوئی کافرہ دیکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ ابو جہل کے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ کہا میں دیکھ آیا ہوں۔ اب یہ کافر سمجھے کہ یہ دیکھ آیا ہے، واپس چلے، لیکن سراقہ بن مالک کہہ رہے تھے میں دیکھ آیا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، میرے نبی کے صحابی بن چکے تھے، کہ میرے ساتھ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، میں اسلام قبول کر کے آ گیا، میرے دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہے، میں دیکھ آیا ہوں۔ یہ کافر واپس چلے گئے۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ سفر کیا، مدینے کے بھی کچھ فاصلہ باقی تھا کہ ایک بریدہ اسلمی، اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے اندر یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جب سورج نکل آتا، روشنی پھیل جاتی، آرام کرتا، سارا دن آرام کرتے۔ عصر کے وقت جب سورج ٹھنڈا ہو جاتا، پھر آپ سرکار سفر فرماتے اور رات کا کچھ پہر سفر کرتے، پھر کسی جگہ پر ٹھہر جاتے، پھر رات کے آخری پہر میں پھر دوبارہ سفر شروع کرتے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے، ایک جنگل سے گزرے، فرمایا صدیق دھوپ نکل آئی ہے، گرمی بڑی ہے، یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ آرام کرنے کی غرض سے میرے محبوب بیٹھ گئے۔ سامنے میرے محبوب نے دیکھا تھا ایک جھونپڑی تھی، چھوٹی سی جھونپڑی۔ فرمایا صدیق پتہ کرو اگر پانی ہو تو پانی لے کے آنا، پیاس لگ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی کے اندر گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی کمزور عورت بیٹھی ہوئی ہے، سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا کہ پانی ہے مل جائے گا؟ کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہیں، میں غلام ہوں، میرے آقا کو پیاس لگی ہے، میں نوکر ہوں، میرے آقا کو پیاس لگی ہے، پانی اگر مل جائے تو میرے آقا پی لیں، پیاس ختم ہو جائے۔ تو یہ عورت، بوڑھی عورت، جس کا روایات کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کا نام ام معبد رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں اسلام قبول کر لیا، میرے نبی کی صحابیہ بن گئی۔ ام معبد اس کا نام لکھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹا بات یہ ہے کہ میرے پاس پانی نہیں، میرا خامد، میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہے، جب وہ رات کو آئے گا تو ایک ڈور پانی کا لے کر آتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہم بکریوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے ہیں۔ تب ابو بکر صدیق میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پوچھ کے آؤ کہ کوئی بکری ہو جس کا ہم دودھ نکالیں۔ ابو بکر صدیق واپس جھونپڑی کے اندر پھر گئے اور کہا کہ اگر کوئی بکری ہو تو وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اس سے دودھ نکالیں۔ کہا کہ بیٹا یہ ایک کمزور بکری کھڑی ہے، یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، کمزور ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، دودھ اس کے تھنوں میں ہے نہیں،
یہ آپ کی کس کام، آپ اس سے کس طرح دودھ نکالیں گے؟ جاؤ اپنے آقا کو بلا کے لاؤ، نکال دو دودھ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی رحمتوں اور برکتوں والے ہاتھ بکری کی پیٹھ پر یوں پھیرے اور بکری کا جسم طاقتور ہونا شروع ہو گیا، مضبوط ہونا شروع ہو گیا، بکری اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگائے، دودھ سے بھر گئے۔ فرمائے صدیق دودھ نکالو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس بڑی عورت سے کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ وہ برتن لا رہی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہے ہیں۔ سارے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ فرمایا یہ آپ رکھ لیں، اور انہوں نے ایک برتن کا دودھ دیا اور فرمایا کہ یہ اپنے آقا سے کہیں یہ نوش فرما لیں، یہ نوش فرما لیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ کہا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرما رہے تھے، پی رہے تھے، تو بخاری شریف کے اندر یہ بات آتی ہے شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا دودھ پی رہے تھے اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے میرے نبی سے وفاداری، یہ ہے میرے نبی سے رازداری۔ یہ دودھ میرے آقا پی رہے تھے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ دودھ میرے آقا پی رہے تھے اور میرے سینے کے اندر ٹھنڈک پہنچ رہی۔ آپ سرکار نے دودھ نوش فرمایا، پھر اسی درخت کے نیچے جا کر تشریف لے گئے، اسی درخت کے نیچے جا کر آرام فرمایا۔ شام کا جب وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 4 ساتھیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا مدینہ منورہ کی طرف۔ اب ام معبد کے شوہر ابو معبد، ان کا نام روایات کے اندر آتا ہے ابو معبد، جب گھر کے اندر جھونپڑی کے پاس آئے تو یوں کرنے لگے، محسوس کیا کسی کے آنے کی خوشبو، کسی کے آنے کی خوشبو کو محسوس کیا۔ جھونپڑی کے اندر آئے نا تو آ کر پوچھا کہ ام معبد یہ تو بتاؤ کہ گھر کے اندر کوئی خاص مہمان آیا تھا، خاص مہمان آیا ہو؟ کہا کہ کوئی خاص مہمان تو نہیں آیا تھا، ایک غلام تھا، ایک آقا تھا اور اس کے ساتھ 2 اور بھی ساتھی تھے۔ غلام میرے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، میرے آقا کو پیاس لگی ہے۔ میرے پاس پانی نہیں تھا، یہ دیکھو بکری کے اوپر اس کے آقا نے یوں ہاتھ پھیرا، بکری طاقتور مضبوط ہو گئی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا، انہوں نے دودھ پی لیا اور پھر اس درخت کے نیچے جا کر انہوں نے دوبارہ پھر آرام کیا۔ تو یہ ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد میں نے اپنی پہلی کتابوں کے اندر پڑھا تھا، میں نے اپنی پہلی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے وہ اس راستے سے کریں گے اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کریں گے۔ میں نے محسوس کیا جب میں یہاں پہنچا، روایات کو اپنی پہلی کتابوں کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر سامنے جھونپڑی بنا دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخر الزمان پیغمبر یہاں سے سفر کر کے جائے، یہاں سے گزر کر جائے۔ میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ وہ رات کا سفر کریں، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ دن کا سفر کریں گے تو میں آج بکریاں چرانے نہ جاتا۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ابو معبد نے کہا کہ اے ام معبد اب ہمیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں، ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے ہم بیٹھے تھے وہ تو چلا گیا، چلو ہم بھی اس کے پیچھے چلے، چلو ہم بھی اس کے پیچھے چلے۔ اور سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ آپ سرکار جب قبا میں پہنچے تو یہ دونوں میاں بیوی بھی قبا میں پہنچے اور اسلام قبول کیا اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر تشریف لے کر گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار
جب جو پہلے جس کے جو آپ کا میزبان بنا، آپ مہمان جس کے بنے، کلثوم تو صدیق تو میرے نبی کے ساتھی تھے، بچپن کے یار تھے، جو بات میرے حضور فرماتے وہی بات ابو بکر کی ہوتی، جس طرح میرے محبوب کلام فرماتے اسی طرح ابو بکر کلام فرماتے، جو میرے محبوب کے کلام کے اندر